ہمارے مسلمان بھائی تھے، بہنیں تھے، بچے تھے، بڑے شہید ہو گئے، تو ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے ان شہید بہن بھائی یا ان لوگوں کی مدد کا، ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، مسلمان سارے ایک جسم کی مانند ہیں۔ اشتقا عینہ اشتقا کلہ، اگر کسی کی آنکھ کو تکلیف ہو پورا جسم بے چین رہتا ہے، کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی تو سارے مسلمان بے چین ہوں گے، سارے مسلمان پریشان ہوں گے، سارے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی۔ آج ہمارے بہن بھائی وہاں پریشان ہیں، بڑے 8,000 کے قریب تقریباً لوگ شہید ہو گئے، اور جو زخمی ہوئی ان کی جائیدادیں، ان کے مال سارے تباہ ہو گئے۔ تو ہمارے ذمے بھی کچھ ہے، ہمارے ذمے کیا ہے بھائیو؟ اگر کوئی وہاں پہنچ سکتا ہے تو وہاں پہنچ کے ان کی مدد کرنا۔ اسی طرح جو بہن بھائی ہمارے شہید ہو گئے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، قرآن کی تلاوت کر کے، درود شریف پڑھ کے، اسی طرح ذکر اذکار نوافل پڑھ کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور اسی طرح اپنے مال کے ذریعے بھی ان کی مدد کرنا۔ ہمارے بہت سارے ادارے وہاں کام کر رہے ہیں، ترکی میں، شام میں، جو وہاں جا کے ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنا مال کم از کم ان تک پہنچائیں تاکہ وہاں لوگوں کی وہ مدد کریں، وہاں لوگوں کی وہ مدد کریں۔ اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جنگ یرموک میں فرماتے ہیں، میں اپنے بھائی کی تلاش میں نکلا کہ کہیں دیکھوں شہید ہو گئے یا زخمی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ایک جگہ بھائی کو دیکھا، وہ بہت نازک حالت ہے، تو بھائی نے پانی مانگا۔ میں جب بھائی کو پانی پلانے لگا تو ساتھ والے نے آہ کی کہ مجھے بھی پلانا، تو میرے بھائی نے اشارہ کیا پہلے اسے پلائے۔ جب دوسروں کو پلانے لگا تو ساتھ والے نے کہا مجھے بھی پلانا، تو اس نے اشارہ کیا اگلے کو پلاؤ۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں 7 آدمیوں تک میں پہنچا، جب 7ویں کو پانی پلانے لگا تو وہ شہید ہو چکے، پچھلے کو آئے پچھلا بھی شہید ہو گیا، ایسے آتے آتے جب بھائی تک پہنچا تو بھائی بھی شہید ہو چکا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان لوگوں کی ایک خاص یعنی صفت یہ ہے کہ یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر، اگرچہ خود بھی ضرورت مند ہوں، اگرچہ خود بھی ضرورت مند ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے گھر ایک مہمان آ گئے، بیوی سے بات کی کہ کھانا، تو بیوی نے کہا کہ کھانا تو ہے نہیں، تھوڑا سا ہے جو اپنے بچوں کے لیے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ فرمایا بچوں کو بہلا کر سلا دو، پھر مہمان کو کھانا کھلائیں گے۔ بچوں کو سلا دیا، مہمان کے سامنے کھانا رکھا، بیوی چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے بیوی نے چراغ بجھا دیا، اور یہ ساتھ بیٹھ کے ایسی منہ ہلاتے رہے کہ مہمان سمجھے یہ بھی کھا رہے ہیں۔ انہوں نے نہیں کھایا، مہمان نے پیٹ بھر کے کھایا۔ جب صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ صحابی پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میرے صحابی تیرے رات کے عمل نے، تیرے رات کا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا، اللہ کو بڑا پسند آیا۔ ایک صحابی کے گھر کسی نے بکری کا ایک سر دیا، تو اس نے سمجھا میرے کھانے کے لیے آج گھر میں کافی ہے، میں پڑوسیوں کو دے دیتا ہوں، یہ زیادہ حقدار ہے، انہوں نے دوسروں کو دے دیا۔ دوسرے گھر والے نے سوچا ہمارا گزارا ہو جائے گا، ہم اگلے کو دیتے ہیں، وہ ان کو ضرورت ہوگی۔ 7 گھروں سے وہ چکر لگا کر بکری کا سر وہ واپس اسی گھر میں آ گیا، 7 گھروں نے عمل بنایا۔ تو بھائیو اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی، ان نعمتوں کو ہم دوسروں پر خرچ کریں، اس کی برکت سے اللہ ہمارے مال میں برکت عطا کرے گا۔ تو عرض یہ ہے کہ ترکی، شام، جہاں جہاں یہ زلزلے آئے ہیں، تو ایک تو ان کے لیے دعا کریں ان کے لیے، اور دوسرا ان بھائیوں کی مدد کریں، جس صورت میں بھی ہو سکے، جانی مالی ہر لحاظ سے ان کی مدد کی جائے، یہ دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق